عبادت کے لیے بنایا گیا، جبکہ بیت المقدس مخصوص وقت میں لوگوں کا قبلہ رہا۔ کچھ عرصے کے لیے بیت المقدس، یہ مسجد اقصی، یہ قبلہ رہا، ورنہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک زیادہ عرصے کے لیے کون سا قبلہ رہا؟ خانہ کعبہ۔ کعبہ شریف یہ مکہ معظمہ میں واقع ہے، جہاں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 گنا ہے۔ کعبہ شریف کا حج فرض کیا گیا۔ حج ہمیشہ صرف کعبے کا، اور وہ بھی بیت المقدس قبلہ ضرور رہا، لیکن کبھی اس کا حج نہیں ہوا۔ حج ہمیشہ کعبے کا رہا، بیت المقدس قبلہ تھا، مگر حج کس کا ہوا؟ کعبے کا۔ کعبہ شریف کو امن کا مقام قرار دیا گیا۔ کعبہ شریف میں بہت سی نشانیاں رکھی گئی، جس میں ایک مقام ابراہیم ہے۔ پرندے کعبہ شریف کے اوپر نہیں بیٹھتے، نہ اس کے اوپر سے پرواز کرتے ہیں کعبہ شریف کے اوپر، بلکہ اوپر سے پرواز کرتے ہوئے دائیں بائیں پرندے بھی ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو پرندے بیمار ہو جاتے ہیں وہ اپنا علاج یہی کرتے ہیں کہ ہوائے کعبہ میں سے ہو کر گزر جائیں، اسی سے ان کو شفا مل جائے۔ وحشی جانور ایک دوسرے کو حرم کے حدود میں ایذا نہیں دیتے، حتیٰ کہ اس سرزمین میں کتے ہرن کے شکار کے لیے نہیں دوڑتے، وہاں پر شکار نہیں کرتے۔ لوگوں کے دل میں کعبہ معظمہ کی طرف کھینچتے چلے آتے ہیں، اور صرف اس کی طرف نظر کرنے سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ہر شب جمعہ کو ارواح اولیاء، ہر شب جمعہ کو اولیاء کرام کی روحیں یہ کعبے کے لیے جمع ہوتی ہیں۔ الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر سنت دعوت برکات العالیہ آپ کی شب جمعہ کو طواف ضرور فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ پوری دنیا سے اولیاء کرام عظام کی جو روح مقدسہ ہے، اولیاء عظام طواف خانہ کعبہ کے لیے تشریف لاتے ہیں شب جمعہ کو۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اور جو کوئی کعبہ اللہ کی بے ادبی، بے حرمتی کا ارادہ کرتا ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ لہٰذا میرے پیچھے پیچھے اسلام میں کعبہ شریف کی مکہ مکرمہ کی ایک فضیلت رہی ہے کہ وہاں خانہ کعبہ ہے، اور پھر سبحان اللہ مکہ مکرمہ اور کعبے کی کئی اور خصوصیات ہیں۔ ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ وہ شہر ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز ایمان، مجھے اس شہر کی قسم کہ اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما ہو۔ سبحان اللہ۔ تفسیر سیاق الجنان میں لکھا ہے، گویا ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ مکرمہ کو یہ عظمت آپ کے وہاں تشریف فرما ہونے کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے۔ حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنی کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کسی نبی کی رسالت کی قسم جاتا فرمائی، اور سورہ مبارکہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی تعظیم و تقریب کا بیان ہے، کیونکہ اللہ پاک نے قسم کو اس شہر سے، جس شہر کا نام بلد حرام اور بلد امین ہے، مستفیض فرمایا، مقید فرمایا ہے۔ اور جب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک شہر میں نزول یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجلال فرمایا، تب سے اللہ پاک کے نزدیک یہ شہر معظم و مکرم ہو گیا، اور اسی مقام سے یہ مثال مشہور ہوئی، یعنی مکان کی بزرگی اس میں رہنے والے سے ہے۔